الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ابھی 15 شعبان کی رات گزری ہے جس کا نام شب برات ہے۔ آپ حضرات نے اس میں خوب عبادت کری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کی سنتوں کو قبول فرمائے، آپ نے جو تلاوت کی اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ نے جو توبہ کی وہ سب میں اصل چیز ہے، اس کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ براءت چھٹکارے کی رات، یعنی گناہوں سے ہم نے چھٹکارا پا لیا۔ جس نے گناہوں سے چھٹکارا پا لیا اس نے جہنم سے بھی چھٹکارا پا لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے عبادت نہیں کری، جنہوں نے اس رات کو کھیل کود میں برباد کر دیا، جنہوں نے اس رات کو دور دراز جا کر اور فوٹو کھنچوانے میں، ریل بنانے میں برباد کر ڈالا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ آئندہ اس رات کی وہ بھی اہمیت سمجھتے ہوئے اس رات میں وہ بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے۔ بہر کیف، رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے۔ یہ آپ 10-12 دن میں آ جائے گا مہینہ۔ بہت ہی برکت والا، بہت ہی رحمت والا، بہت ہی مغفرت والا یہ مہینہ ہے۔ ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے اللہ والے لوگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مستقل ہماری ایک جماعت ہے اور ہم لوگ 6 مہینہ تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یعنی رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان کے مہینے کی ہم عبادت کر لیتے تو عبادت کرنے کے 6 مہینے بعد تک دعا کرتے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کری ہے اس کو قبول فرما۔ 6 مہینہ پہلے سے کہ اللہ رمضان نصیب فرما، اور 6 مہینے بعد تک کہ اللہ عبادت کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اس کی دعا فرماتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا، رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہمیں تو رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی ہمیں اتنی زندگی اور اتنی توفیق نصیب فرما کہ رمضان کے مہینے کو ہم حاصل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی۔ رمضان، اب رمضان کا مہینہ، را میم زاد الف نون، اس کا تھوڑا سا میں 2 منٹ آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں نے جو کتاب میں پڑھا کہ رمز کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی گہرائی، سختی اور شدت کے، گرمی کے، شدت کے، گرمی کے معنی آتے ہیں، اس کے سختی کے معنی آتے ہیں رمز کے۔ اور جیسے کوئی پرندہ بہت دور سے تھکا ہوا اڑتا ہوا آیا، بہت اس کو پیاس لگی ہے اور وہ کچھ اس کے جسم سے اس کے سانس میں لیتا آواز نکلتی ہے، تو عرب میں کہتے ہیں رمیزت طائر،
کہ بہت شدت سے اس کو جو پیاس لگی ہے، جو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں رمیضت طائف. یعنی یہ رمضان کا مہینہ، یہ جو پورے سال میں جو شدت ہوئی ہے گناہوں کی، اور پورے سال میں جو گناہوں کی گرمی سے ہم نے اس جہنم کی آگ کو اور اس کی آگ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے، تو رمضان کا مہینہ اس بھڑکتی ہوئی گرمی، اس بھڑکتی ہوئی آگ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کے لیے. رمضان کا مہینہ ہے. پھر اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے. تو روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم مانے روزہ. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ بچہ تھا، اور اس بچے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے مریم، کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے یعنی اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، بول تو سکتی ہو. تو اس زمانے میں نہ بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی بولنے سے رکنے کا، اور اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، جو میرے ہاتھ میں بچہ ہے اسی سے پوچھ لو، میں نے تو نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے. تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا. صوم کے معنی رکنے کے، ٹھہرنے کے آتے ہیں. یعنی ہم رمضان کے مہینے میں گناہوں سے، برائیوں سے، غفلت سے، تمام وہ کام جو اللہ کی نافرمانیاں کہلاتی ہیں ان سے رک جائیں. اس کو صوم اور روزہ کہتے ہیں. کہ روزہ بھوکے رہنے کا، صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے. اس کو اصطلاح میں اور شریعت نے اس کو روزہ قرار دیا، اس کو صوم کہا. رمضان کا مہینہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، اچھے سے سنیے گا بات، جس طریقے سے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے اور وہ دل سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح یہ سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں اس 12 مہینے کا رمضان المبارک دل ہے. پورے سال کا قلب ہے 12 مہینے کا. اگر یہ 12 مہینے کا قلب یہ رمضان ہے، یہ سدھر گیا، رمضان میں عبادت کر لی، رمضان میں تلاوت کر لی، رمضان میں اللہ کو یاد کیا، رمضان میں تہجد کی نماز پڑھی، رمضان میں کسی وقت کی نماز نہ چھوڑی، رمضان میں تمام تر عبادت میں ہاتھ لگا کے رکھا، رمضان میں سخاوت کری، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو چونکہ یہ دل ہے اس کے اندر رمضان کی برکتیں شامل ہو گئی، تو اب 11 مہینے تک یہ دل ان نیک کاموں پر کام کرتا رہے گا. ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ لوتھڑا سدھر جائے تو تمام جسم کے اعمال سدھر جاتے ہیں، اور وہ دل ہے. اسی طریقے سے پورے سال کا جو دل ہے وہ رمضان ہے. رمضان سدھر جائے تو انسان کا پورا سال سدھر جائے. رمضان سدھر جائے تو انسان کا پورا سال سدھر جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ رمضان میں اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ پورے سال میں 11 مہینے میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے وہ رمضان کی رحمت اور برکت کے سامنے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. یعنی پورے رمضان میں برکتیں سمندر کے مانند اور رحمتیں سمندر کے مانند اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اور پورے 11 مہینے جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہے اس ایک قطرے کے مانند. تو سمندر رمضان اور پورا 11 مہینہ قطرہ. آ جاؤ میرے بندو، ریٹ بڑھا دیا، سیزن آ گیا، جو گناہ تم نے کر لیے دروازہ کھول دیا. کس کا؟ کہ جنت کا. کہ پورے سال رمضان کے لیے جنت کو ہمارے فرشتے سجاتے رہے، اور آج یہ جنت کھولی جائے گی. یہ جیسے ہی رمضان کا چاند آئے گا، جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوگا، رمضان کا چاند آئے گا، سارے کے سارے بڑے بڑے یہ جو شیطان پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کو ہتھکڑیاں لگا دیں گے، ان کے پیروں میں ہم بیڑیاں لگا دیں گے، ان کو ہم قید کر دیں گے.
جہنم کو ہم بند کر دیں گے اور جنت کو کھول دیں گے، اور اس جنت کی رحمتیں اور برکتیں پوری دنیا میں تم سب کے لیے اترتی رہیں گی۔ میرے بندے آؤ اور عبادت شروع کرو، تمہارا اللہ تیار ہے تمہاری مغفرت کرنے کے لیے۔ رمضان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے کو رکھنے کے لیے رجب سے روزہ شروع کرتے تھے، شعبان تک رکھتے تھے، اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ رمضان کا مزہ آ جائے، اور خوب دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رمضان میں بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت آندھی اور طوفان سے باتیں کرتی تھی، آپ کے سجدے رمضان میں لمبے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے کہ آؤ جبرائیل میرا قرآن سنو، وہ دور کا قرآن کے دور کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔ اتنی عبادت کون کر رہا ہے؟ پوری دنیا کی انسانیت کا سردار، پوری دنیا کی سرداری جسے عطا فرمائی گئی، اور تمام نبیوں کے سردار، رمضان میں ان کا یہ حال ہو جاتا ہے، کتنی عبادت کرتے ہیں، جو کہ بخشے بخشائے، اور سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت جنت آپ ہی کی ہے۔ وہ جنت والے رمضان کے مہینے میں اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں پورے مہینے ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان میں کبھی کبھی پورا رمضان مسجد میں اپنا قیام فرمایا، اور آخری کا جو عشرہ ہے اس میں تو ہر حال میں آپ قیام فرماتے تھے، جس کو اعتکاف کا ہم نام دیتے ہیں، کہ پورے مہینے کچھ نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں، کسی کی طاقت نہیں کہ روزے کا بدلہ دے سکے۔ تو فرشتے جب بندے رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے، جب بندہ رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے، تو جو فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے وہ صرف اتنا لکھتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا، اس کے آگے وہ کچھ نہیں لکھتا، اتنا لکھتا ہے اس نے روزہ رکھا تھا۔ اب اس روزے کا کیا ملے گا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا بدلہ میں دوں گا۔ فرشتوں تم لکھ نہیں سکتے اس کا بدلہ، تم اس کا بدلہ لکھ نہیں سکتے۔ کوئی آدمی، کوئی فقیر کا بھیس بنا کر اور میرے سامنے آ جائے تو میرے جیسا آدمی 1 روپے 2 روپے دے دے گا، اور وہی فقیر کسی بہت بڑے امیر سخی انسان کے سامنے جائے تو 1-2 روپے دینے میں اس امیر آدمی کو شرم آئے گی، 100-200 روپے پکڑا دے گا۔ اور وہی فقیر اس سے بڑے کسی سلطنت کے بادشاہ کے پاس جائے اور اس سے کچھ بھیک مانگے، اس بادشاہ کو 100-200 روپے دے، شرم آئے گی، وہ 1,00,000 روپے اس کو پکڑا دے گا، لے جا۔ اور وہی پوری دنیا میں اگر کوئی سلطان ہو، پوری دنیا کا سلطان اللہ نے کسی کو بنا دیا ہو، اور اس کے سامنے وہ فقیر جائے تو اس کو 50,000 1,00,000 دیتے ہوئے شرم آئے گی، کروڑوں روپے پکڑا دے گا۔ وہ ساری دنیا کا خالق، وہ ساری دنیا کا مالک، وہ زمین و آسمان کا مالک، وہ تمام کائنات کا مالک، جس نے فرشتوں کو، انسانوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو صرف اتنا کہا کن کہ ہو جا تو ہو گیا، وہ کن فیکون کا مالک، اس کے سامنے جب بندہ اس کے لیے فقیر بن کر روزہ رکھتا کہ یا اللہ میں نے روزہ تیرے حکم سے رکھا اور میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، تو دینے والا بادشاہ ہے، تو اللہ نے کہا فرشتوں تم لکھ نہیں سکتے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور میں کیا دوں گا بس قیامت میں میرا بندہ دیکھے گا۔ بعض علماء نے الصوم لی انا اجزی بہ کو انا اجزا بھی لکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ جا میرے بندے، تو نے اپنے مالک کو حاصل کر لیا، تو نے اپنے خالق کو حاصل کر لیا، تو نے اپنے اللہ کو حاصل کر لیا، تو نے اللہ کی رضامندی حاصل کر لی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، بول تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے؟ تو ہم کہیں گے یا اللہ مغفرت مانگتا ہوں، تیری رضامندی مانگتا ہوں، کہیں تو ایک ٹھکانہ دے دے وہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا سب دیا تجھ کو، کیونکہ تیرا بدلہ میں خود ہوں، جا۔ روزے کا بدلہ خود ہے، تمام اعمال کے بدلے فرشتے لکھتے ہیں، تمام نیکیوں کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے اتنا کرا تو اتنا ملا، یہ کرے گا تو یہ ملے گا، لیکن روزے کا کہ یا اللہ تو ہی لکھ، تو ہی جانتا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ وہ روزہ ہے
بندہ پورے دن اللہ کے لیے بھوکا رہے اور شام میں افطار کے وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں بادشاہ ہے، اس وقت وہ جو مانگو دیتا ہے، اس کے دربار میں 6 سے 7 بجے کے ٹائم چلے جاؤ، کچھ بھی مانگ لو گے بادشاہ دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کرتا ہے کہ افطار کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ پورے دن کا وہ تھکا ہوا مزدور، بھوکا مزدور اللہ کے سامنے جب اس کے سامنے افطاری اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہے، اس وقت اس کو نہ دیکھ کر اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ اس روزے کو قبول فرما، یا اللہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے اچھائی کے فیصلے فرما، یا اللہ امن امان اور شانتی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ جنت کے فیصلے فرما، یا اللہ جہنم سے ہم سب کو بچا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میں نے قبول کر لیا، جا. گھٹیا سے گھٹیا آدمی، گھٹیا سے گھٹیا بخیل آدمی، اگر کسی کو اس نے مزدوری پر رکھا ہے، وہ مزدور پورے دن کام کر کے شام میں جب اس کے پاس آیا پسینے میں لت پت، تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ کل آئیو، کچھ نہ کچھ دے دیتا، یار لے جا تو نے بڑی محنت کری ہے. اور وہ سخیوں کا سخی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رحم دل بادشاہ کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے وہ رب کریم اپنے بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اس کے سامنے یہ بھوکا اور یہ پیاسا اور یہ پریشان بندہ جب افطار کے وقت دعا مانگے گا تو کیسے وہ قبول نہیں کرے گا؟ بتاؤ تو صحیح. روزہ رمضان نیکیوں کا سیزن، آؤ آؤ ایک فرض نماز پڑھو 70 فرض نماز کا ثواب دیں گے. آؤ آؤ ایک نفل نماز پڑھو فرض کے برابر ثواب دیں گے. آج تمہیں نیکیوں سے روکنے والا کوئی شیطان بھی نہیں ہے، اور آج ہم نے اپنے قلم کو فرشتوں کو کہا ہے کہ بس فری کرو، جتنی عبادت کرتا ہے لکھتے جاؤ، 70 گنا بڑھاتے جاؤ، ان کے لیے جنت کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں. کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کی ہر صبح ہر شام اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت کرتے رہتے ہیں. جاؤ 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 جاؤ، تمہاری مغفرت ہے، تمہیں معاف کیا، بس اس مہینے کو تم پکڑ لو، اس مہینے کی رسی کو پکڑ لو، اور تمام جو پوری زندگی جو تم نے گناہ کیے ہیں اس بار سچی اور پکی توبہ کر لو، اور تمہیں ایسا بخش دیں گے کہ اس کے بعد ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. اور ایسی ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والے ہیں، ہمیشہ کی کامیابی عطا کرنے والے ہیں، ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی بادشاہت عطا کرنے والے ہیں. جاؤ، وہ بادشاہت بھی کبھی ختم نہ ہوگی، وہ جوانی بھی کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، وہ کبھی صحت ختم نہ ہوگی، اور ایسی جوانی کی بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ موت کبھی نہیں آئے گی. جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جا. جا کس کے بدلے میں؟ رمضان کے روزہ رکھنے کے بدلے میں، رمضان کی عبادت کے بدلے میں. رمضان کا یہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان کا یہ روزہ اپنی آنکھوں کو برائیوں سے روکنے کا نام ہے، اپنی زبان کو برائیوں سے روکنے کا نام ہے، اپنے کانوں سے برائیوں کو نہ سننے کا نام ہے، اپنی زبان سے تلاوت کا نام ہے، کانوں سے اللہ کی بڑائی سننے کا نام ہے، ہاتھوں کو برائی سے روکنے کا نام ہے، پیروں کو بری جگہ جانے سے روکنے کا نام ہے، اور پورے مہینے اللہ کی عبادت میں غرق ہو جانے کا نام ہے رمضان. رات بھر کام کریں گے کھانا کھا کے اور دن بھر روزہ رکھیں گے سو کے، اس کا نام رکھ دیا رمضان. اے ہے مسلمانوں کی تباہی، بڑی تباہی مچا دی مسلمانوں نے. پورے رات شام میں کھاؤ، اور شام میں اتنا کھاؤ، شام سے لے کے سحر تک اتنا کھاؤ کہ 11 مہینے بھی تم اتنا کبھی دن میں نہیں کھاتے تھے. اور کھا کے بس کھٹی ڈھگارے پورے دن آئے تمہارے کو، اور وہ ڈگارے آئیں گی تو کام تو کر نہیں پاؤ گے، تو پورے دن سو جاؤ، فجر میں سو جاؤ، مغرب میں اٹھ جاؤ، مغرب میں کھا لو، سحر تک کام کرو، پھر فجر میں سو جاؤ، پھر مغرب میں اٹھ جاؤ. ہائے مسلمان، رمضان کا مذاق بنایا اس نے.
اور اس کا یہ سونا اتنی نحوست پڑی، اتنا اللہ کو ناراض کیا کہ پورے سال اس کی نحوست پورے سال اس کے 11 مہینوں پہ پڑتی رہی، اور پورے سال پریشان رہا کہ ہائے رے ہماری بربادی، نہ کام چلتا، نہ فیملی صحیح ہے، نہ خاندان کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ گھر کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ ملک کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ میرے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہائے رے بربادی، تو نے تو اللہ کو ناراض کر کے بربادی کو دعوت دی ہے۔ رمضان میں ایسے بھی ملیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ فرشتے کہیں گے ہمیں تجھے جنت میں ڈالا نہیں جاتا، ہم تجھے جنت میں کیسے ڈالیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ روزہ اس سے رکھا نہیں جاتا، اور فرشتوں کو اسے اٹھا کے جنت میں ڈالا نہیں جاتا۔ ایسا مہینہ ہے رمضان کے اندر روزہ رکھنا، یعنی میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کو بلانے کا اور اللہ کی محبت کو دعوت دینے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اس کو کتابوں میں لکھا نہیں جا سکتا، اس کو کاپیوں میں لکھا نہیں جا سکتا، اس پر قلم کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے تاکہ بندے آئے۔ آپ کا ایک سیزن آتا ہے، بیگ والوں کا سیزن آتا ہے، پرس والوں کا سیزن آتا ہے، کپڑے والوں کا سیزن آتا ہے۔ اس سیزن میں سارے کام دھندوں کو وہ چھوڑ کر، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر 100% اس کام پر فوکس کرتے ہیں، اپنے ٹریک پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہی ایک مہینہ ہے جو میرے کام کا ہے، یہی ایک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اتنی کمائی کر لوں گا کہ پورے سال کام چلے نہ چلے فرق نہیں پڑتا، پورے سال بیٹھ کے کھائیں گے، اور یہ ایک مہینہ ہمارے سیزن کا ہے، اس میں کمائیں گے تو گھر میں بھی کارخاندار آنا بند کر دیتا ہے اور دکانیں زیادہ کھلنے لگتی ہے، اور کارخاندار رات دن محنت کرتے ہیں۔ فون گھر سے آتا ہے کیا وہ کھانا تو کھا لو، تو کہتا ہے کھانا کھا لیں گے، ارے ایک مہینے کی، ایک ہفتے کی، 10 دن کی بات ہے، اس کے بعد تو کھانا ہی کھانا ہے۔ تو کتنی بندہ دنیا کی سیزن پر محنت کرتا ہے، اور رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور یہ کمائی کا سیزن ہے، اور جنت میں جانے کا سیزن ہے، تو بندے کو کس طریقے سے اس سیزن میں محنت کرنی چاہیے سوچو۔ اوہو، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، 4 بڑے امام میں سے ایک امام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک مدینہ منورہ میں درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے حدیث۔ امام مالک کی ایک مشہور کتاب ہے موطا، الموطا پڑھتے ہیں علماء کرام، حدیث کی کتاب ہے الموطا۔ امام مالک ان کی حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ساری حدیثیں، بہت ساری حدیثیں اس میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس دے رہے تھے، لوگوں کو، طلبہ کو حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک آواز آئی کہ مدینہ میں ہاتھی آ گیا، مدینہ میں ہاتھی آ گیا۔ تو مدینہ میں ہاتھی کبھی نہیں آیا تھا۔ مدینہ والے بہت، ان کو بڑا عجیب لگا، بڑی چاہت ہوئی دیکھنے کی، ارے ہاتھی آیا ہے، کیسا ہوتا ہے ذرا دیکھے تو صحیح، خالی ہم نے نام ہی سنا ہے۔ تو سارے کے سارے طلبہ امام مالک سے پوچھے بغیر اٹھ کے دوڑ بھاگ کھڑے ہوئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، سارے کے سارے ہاتھی کا میلہ دیکھنے لگے۔ او ہاتھی! ایک طالب علم بیٹھا رہ گیا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایک یحییٰ طالب علم ہے، بھاگا ہوا ہے، لیکن امام مالک کا یحییٰ کوئی اور تھا۔ ایک طالب علم بیٹھا رہ گیا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یحییٰ تم نے ہاتھی کو دیکھا ہے؟ کہا استاذ محترم میں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا۔ کہا سارے کے سارے دیکھنے گئے ہاتھی، تم کیوں نہ گئے؟ تو اس بچے یحییٰ نے کہا کہ اے میرے استاذ، میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں دور دراز کا سفر کر کے آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے آیا ہوں، اس کو یاد کرنے کے لیے آیا ہوں، وہی میرا مقصد ہے۔
اب دنیا میں سینکڑوں، مدینہ میں سینکڑوں ہاتھی گھومتے رہے تو اس سے مجھے کیا مطلب، اس لیے میں دیکھنے نہیں جاتا۔ تو امام مالک کے وہ شاگرد یحییٰ، جن کا پورا نام یحییٰ بن یحییٰ اللیثی ہے اور الموطا کے راویوں میں پہلے راوی ہیں وہ اس سند کے، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا محدث اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، کیوں کہ اپنے مقصد پر فوکس کیا تھا، مقصد کو چھوڑ کر کھیل کود میں نہیں لگے تھے، تو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور جتنے بھاگ کے طلبہ گئے تھے کتابوں میں ان کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں، اور اس یحییٰ کا تذکرہ ہے، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، وہ راوی ہیں، موطا پڑھیں گے تو اس میں پہلے نام انہی کا آئے گا حدیث سنانے میں۔ اتنا بڑا مقام دیا کہ جب تک وہ حدیثیں سنی جائیں گی اور لوگ پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، اس کا سارا ثواب یحییٰ بن یحییٰ کو جائے گا رحمت اللہ علیہ۔ اور وہ سارے جو چھوڑ کر گئے تھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ مسلمان رمضان کے مہینے میں ان کا یہاں بھی ہاتھی آیا ہوا ہے، ان مسلمانوں کے یہاں بھی ہاتھی آیا ہوا ہے، ان کا ہاتھی رمضان کے بازار ہے، ان کا ہاتھی ان کے موبائل ہے، ان کا ہاتھی ان کے سیریل ہے، ان کے ہاتھی ان کے ریلز ہے، ان کے ہاتھی پارک اور میدان ہے، ان کا ہاتھی رات میں دور دراز کھانے جانے کے لیے ہے۔ انہوں نے اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے رمضان سے فوکس ہٹا کر پوری راتیں اور پورا دن، پورا مہینہ رمضان کا برباد کر ڈالا کہ ارے رمضان تو مسجد میں رہنے کے لیے تھا، رمضان تو اللہ کی عبادت کے لیے تھا، رمضان تو روزہ رکھنے کے لیے تھا، رمضان روزے کی محنت کے لیے تھا، رمضان نماز کو پڑھانے کے لیے تھا، یہ رمضان اشراق بھی لو، چاشت بھی لو، اوابین بھی لو اور تہجد بھی لو اس کے پڑھنے کے لیے تھا، یہ رمضان پورے مہینے تلاوت کے لیے تھا، یہ رمضان اعتکاف کی محنت کے لیے تھا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تھا۔ ارے تو رمضان چھوڑ کے ہاتھی دیکھنے چلا گیا، کہاں سے کامیاب ہوگا؟ جیسے ان کا کوئی نام و نشان نہیں کسی کتاب میں ان شاگردوں کا، تو تیرا وہ کوئی نام و نشان نہیں رہے گا جنت میں۔ ہاتھی دیکھنے چلا گیا رمضان میں مسلمان۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کی اہمیت کو سمجھو، نیت کرو کہ آج سے، اس جمعے سے اور ابھی سے اپنی زندگی کے طریقے کو بدلیں گے انشاءاللہ، اپنے زندگی کو بدلیں گے، اپنے کھانے پینے کے طریقے کو بدلیں گے، وہ طریقہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے، وہ طریقہ جو ہمارے نبی کا ہے جس سے نبی راضی ہوتا ہے اس طریقے کو زندگی میں لائیں گے۔ ہمارے نبی نے رمضان کی جو محنتیں کی ہے اس محنت کو ہم بھی کریں گے ان کی اتباع میں۔ ایسے لوگ اس زمانے میں گزرے ہیں۔ پھر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں تو ان کے بیانات بہت پڑھتا ہوں، اس سے بیان بھی کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس خط آیا کہ میرا ایک جوان مرید جس کی ساری داڑھی کالی، وہ کہتا ہے کہ اے میرے مرشد، میرے مربی اور اے میرے شیخ، میں رمضان میں روزانہ صبح سے شام تک پورا قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں رمضان میں۔ حضرت نے فرمایا تو اس زمانے کا حال ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ 3 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عورتیں گھروں میں رمضان میں گھر کے کام کرتے کرتے روزانہ قرآن مجید ختم کر رہی ہیں، روزانہ قرآن مجید ختم کر رہی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے حال کو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں دیکھو کہ رمضان میں مسجد میں آ کر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم جو پڑھتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے سن تو لے کہ تو پڑھ اور میں سنتا ہوں۔ قرآن میں نے پہلی آیت یہی پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور رمضان کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے، ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز دی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح کی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور ان نمازوں میں قرآن کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا مہینہ،
اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے مسئلے مسائل کو علماء کرام سے پتہ کیجیے، اور یہ نیت کیجیے کہ یہ رمضان ہم اس انداز میں گزاریں گے اور اتنی عبادت میں گزاریں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی ایسا رمضان نہیں گزارا ہے۔ انشاءاللہ خوب عبادت کرنی ہے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے حضرات اپنے کام کرنے والے لوگوں کا بوجھ ہلکا کریں، جو کارخاندار لوگ ہیں اپنے کاریگروں پر کام کو ذرا کم کریں، جو دکاندار ہیں اپنے یہاں ان کے ماتحت میں جو لڑکے سیلس مین کام کرتے ہیں ان کے ذرا ٹائمنگ کو گھٹائے کہ جاؤ بھائی رمضان کے تم روزے رکھو، روزے میں ذرا بھوک پیاس رہتی ہے، محنت کم ہوتی ہے، ایسے ہی تم لوگ بھی ذرا کام کم کرو، دکان دیر سے آؤ جلدی چلے جاؤ کوئی بات نہیں۔ رمضان میں جو لوگ اپنے ماتحت پر اپنے ہاتھ کو اور کام کے بوجھ کو ہلکا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت الفردوس کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک مجوسی تھا، میں اس کے بعد بات کرتا ہوں، ایک مجوسی تھا ان دنوں مسلمانوں کی حکومت، ایک مجوسی آگ کو پوجنے والا ایک مجوسی تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں اس کا بیٹا ایسے گھوم پھر کے کھا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اس مجوسی نے، کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو کھلے عام کھا رہا ہے، ایسی بے حیائی کر رہا ہے۔ خیر اس کے بیٹے نے اس کی بات مان لی، گھر میں آ گیا کہ ابا جان سوری، میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ایک مجوسی آگ کو پوجنے والا، اس کو اسلام سے کیا مطلب، لیکن اہمیت رمضان کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا مجوسی کا۔ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، خواب میں دیکھا وہ مجوسی، اللہ والے کو خواب آیا اس زمانے میں، ایک اللہ والے کو، مجوسی کو دیکھا جنت میں مزے لے رہا ہے۔ پوچھا کہ ارے تو مسلمان بھی نہیں تھا اور تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہا ارے جناب میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا بیٹا ایسے ایسے رمضان میں کچھ کھا پی رہا تھا، میں نے اس سے کہا ہے کہ ارے بیٹا روزے کا احترام کر، رمضان کا احترام کر، مسلمانوں کا احترام کر، تو اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرا احترام کیا کہ جب میں مر رہا تھا تو اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا خاتمہ فرمایا اور جنت میں مجھے داخل فرمایا۔ غیر کو بھی اللہ جنت میں ڈال رہے ایمان دے کر۔ اس رمضان میں شرم حیا کو جو پالے ہوئے ہیں اور جو اس کی عزت کر رہے ہیں، تو مسلمان خود اس کی عزت کرنے لگ جائے اور رمضان کا روزہ رکھنے لگ جائے اور اس کی اہمیت کو سمجھ لے اور اس میں عبادت میں لگ جائے، تو کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ گزاریں گے انشاءاللہ رمضان کو اس چاہت کے ساتھ جو چاہت ہمارے اللہ کی ہے، جو چاہت ہمارے نبی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔